علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی ینگ ایج میں تو ایک عجیب عادت تھی میری کہ میں ہر طرح کی بکس اسٹڈی کرتا ہوں۔ جو لوگ جامعیت کی طرف سفر کرتے ہیں، جامع بننا ہوتا ہے جنہوں نے، جو کنویں کے مینڈک کی طرح نہیں رہنا چاہتے، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین میں نکل کے سیر کرو، دیکھو۔ یہ ہمارے ملاؤں نے دین کو بس مسجد سے مدرسے تک کر دیا ہے، نہیں، دین بڑا وسیع ہے۔ کائنات کی ساری تخلیق دین ہے، اور کائنات کی تخلیق کو سمجھنا دین کا مغز ہے۔ تو جو لوگ جامعیت کی طرف سفر کرتے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے آج کے دور کا کہ بس پا نہ پڑی تے پاجو سیتے بڑی، المیہ بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ خانقاہوں میں ہو، وہ مدرسوں میں ہو، وہ مسلکوں میں ہو۔ اب جیسے دیوبندی، بریلوی دو مسلک ہیں، تو یہ برصغیر پاک و ہند کی پروڈکٹ ہے، دونوں پیچھے نہیں رکھ ملتا اس کا۔ 12ویں 13ویں صدی تک کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، آگے پھر وہ کچھ ہوا اور اس کے پیچھے سیاسی مقاصد تھے۔ دین کو ہمیشہ برباد تب کیا گیا جب اس میں سیاسی مقاصد شامل ہو گئے۔ یہ خیر لمبا ٹاپک ہے، آج بھی سیاست ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت پناہ میں بڑا عجیب ہے، اگلے کو کم تر ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے، کچھ بھی کر گزرتے۔ نہ شریعت کا لحاظ ہے، نہ طریقت کا لحاظ ہے، نہ قرآن کا لحاظ ہے، کچھ نہیں۔ یہ لوگ نفس پرست ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں۔ ان کے پاس سے مہک اور آتی ہے تو نفرت کا درس نہیں دیتے، وہ محبت میں، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہی خیرات اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ محبت ان کو رب نے عطا کی ہوتی ہے اور وہ محبت آگے بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہی ان کا طریقہ ہے۔ تو کنویں کے ڈڈو والا حساب ہو گیا ہمارا۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے ہمارے صوفیوں پہ۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نہ صوفی سے نہ ملا سے غرض مجھ کو، میں نے ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ۔ یار بات کچھ اور ہے، بات اس پروردگار کی کرو، اگر کسی کے پاس بنانا ہے اس کی بات کرو، آؤ سامنے بیٹھ کے بات کرو، اس پروردگار کی بات کرو، اس سے ملاپ کی بات کرو یار، اس کی پہچان کی بات کرو یار، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے۔ آؤ کسی کے پاس ہے تو بیٹھے سامنے اور کرے بات۔ اور یہی وجہ تھی، فرمایا اس کا اگر ربو کا للملائکۃ انزالی، اللہ نے کہا فرشتوں سے، عالم ارواح میں بات چل رہی ہے۔ اس کا اگر ربو کا، قرآن ہے سارے کا سارا، اس کا جب کہا ربو کا، تمہارے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی بے شک جائل بنانے لگا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں۔
زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں. اب غور کیجئے گا ذرا بات پہ. خلیفہ مقرر کرنے والی ذات رب کائنات کی، اور جن سے گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے فرشتے، جن کے اندر نہ نفس ہے نہ شیطان کا ان پہ بس چلتا. شیطان تو بھی بنا ہی نہیں تھا، وہ تو آدم کے بعد جب جب آدم کو خلافت دی جاتی ہے تب تب شیطان پیدا ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جب جب آدم کو خلافت دی جائے گی تب تب شیطان جنم لیں گے. یہ وہاں سے ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے. جب بھی آدم کی خلافت کی بات آئے گی، نوازت جانے کی بات آئے گی، تب تب شیطان جنم لیں گے اور لیتے رہیں گے. یہ بات حقیقت ہے. شیطان تو بنا ہی نہیں تھا. رب کہہ رہا ہے یار میں بنانے لگا ہوں. تہاڈا کی خیال ہے کن سے؟ جو مقرب تھے، جن کے اندر شائبہ بھی نہیں تھا گناہ کا، نہ نفس تھا، نہ خناس دل کے اوپر بیٹھا تھا، نہ شیطان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. معصوم فرشتے نور سے بنے ہوئے. ان سے کہا کیا کہتے ہو؟ میں اس آدم کو مٹی کا پتلا ہے، ہائے ہائے ہائے، مٹی کا پتلا ہے، میں اس کو بنانے لگا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ بول اٹھے، فرشتے بول اٹھے، قالو اتجعلو، اس کو بنائیں گا، اس کو بنائیں گا. نہ انو نہ بنا. ہائے ہائے ہائے. فیہا من یفسد، یہ فساد کرے گا، فسادی ہے. الزام لگا دیا. قرآن ہے، میں نے کہا تھا نا قرآن زندہ کتاب ہے، سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے. فیہا من یفسد، الزام لگا دیا. بنا ہی نہیں کچھ، ابھی تو بات ہی کچھ نہیں ہے، الزام لگا دیا نہ اس کو نہ بنانا، یہ فسادی ہے. فیہا من یفسد ویسفک الدماء، اور یہ خون ریزی کرے گا، یعنی یہ قاتل ہے. ہوا کچھ بھی نہیں، الزام شروع. ویسفک الدماء، دو برائیاں بیان کر دی آدم علیہ السلام کی، اپنی اچھائیاں بیان کر دی. وَنَحْنُ، سانو بنا، ہم کو بنا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری تسبیح کرتے ہیں. بِحَمْدِکَ، تیری تعریف بیان کرتے ہیں. بِحَمْدِکَ، ساتھ تعریف تیری. وَنُقَدِّسُ لَکَ، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. کالا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب بات کس کی تھی؟ اللہ کی. اور گفتگو کن سے ہو رہی تھی؟ فرشتوں سے. اعتراض کر دیا. اب کہ آدم کا جواب ہمیشہ وہ دیتا ہے جس نے اس کو خلافت کے لیے چنا ہے، وہی اس کا جواب ہے. جو سوال ہے وہی اس کا جواب ہے. جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ جواب خود ہے جس نے پکڑ کے کھڑا کر دیا. رب پہ اعتراض کر دیا. نہ اللہ نے آگے سے جواب دیا، کچھ میں جانتا ہوں تم کو پتا نہیں. پھر آگے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کو اسماء سکھا دی. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. اسماء سکھا دی. اسماء، اسماء کون سے اسماء تھے جو آدم نے سیکھے تھے؟ نام. اسماء نام، اسم کی جمع ہے. آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، جو تھوڑا پڑھا اس کو پتا، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. اسم کی جمع ہے اسماء. نام. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کو اسماء سکھا دی.
اور وہ اسما کیا تھی؟ اسماء الحسنی، اس کی صفات، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اسماء الحسنی، اشارہ دیا اسماء صفات، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر سکھانے کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے آدم کو کیا اور فرشتوں کو کہا کہ اگر تم کو یہ آتے ہیں تو تم سناؤ، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ سناؤ۔ امین صفت اس کی، اول صفت اس کی، آخر صفت اس کی، ظاہر صفت اس کی، باطن صفت اس کی۔ تمام صفات ان شارٹ کہ آدم کو جب اس نے نوازنے کا ارادہ کیا تو ایسا مجسمہ تیار کیا، ایسا مجسمہ بنایا کہ جو آدم کو دیکھتا تھا، جو مٹی تک رہتا وہ آدم سمجھتا، اور جو اس کے اندر جا کر دیکھ لیتا وہ اللہ کا نور پا لیتا، وہ رب کا نظارہ پا لیتا۔ جو مٹی تک رہتا وہ کہتا بشر ہے، جیسے کفار نے کہا ہم اس کو کیوں مانیں، یہی اس وقت ہوا، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے جس کی نگاہ مٹی تک رہی وہ دھوکے میں رہا۔ شیطان کو بھی حکم ہوا نا سجدہ کرو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں مانا، جس نے نہیں مانا وہ ابلیس ہوا۔ آدم علیہ السلام کو جس نے نہیں مانا وہ ابلیس ہوا، ابلیس ٹھہرا۔ اس سے پوچھا اللہ نے ماں مانا کا، ماں تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ تو اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ یہ اعلیٰ چھوٹے بڑے کا رولا ازل سے، میں اعلیٰ ہوں، کیوں مانوں اس کو؟ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اعلیٰ ہو کر کم تر کو کیوں مانوں؟ کیونکہ وہ مٹی کا مجسمہ دیکھ رہا تھا اور حکم ربی اور رضائے ربی نہیں دیکھ رہا تھا، اور اس مجسمے کو پا نہیں رہا تھا۔ ہیر جیسے کہتی ہے حسن چاکدہ تے جلوہ ذات ربی، میں ویکھیا نال یقین قاضی۔ ارے باقی رانجے کو کہتے تھے چاک ہے، لیکن ہیر پا گئی، اس نے کہا کملے ہو یہ چاک نہیں ہے، جلوہ ذات ربی ہے۔ یہ بات تو کچھ اور ہے، وہ روح تک نہ پہنچ سکی، ظاہر تک اٹک گئے، ظاہر میں اٹک گئے، لیکن وہ تو مجموعہ ہے، وہ ظاہر تک اٹک گئے۔ تو اس لیے آشنائی کے لیے باطن ضروری ہے۔ رولا وہی ڈالتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتا، جس کے پاس نہیں ہوتا رولا وہی ڈالتا ہے۔ ہائے ہائے، رولا وہی ڈالتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی زلیخا، بیٹا بنا کے لائی تھی، بیٹا بنایا، پالا، جوان ہو زلیخا، ہائے ہائے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، یوسف علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ بات باہر نکل گئی۔ اب جو مصر کی عورتیں تھیں نا، مصر کی جو عورتیں تھیں وہ تانے دیتی تھی، وہ تانے دیتی تھی، ہائے
رولا وہی ڈالتے ہیں جو پہنچ نہیں پاتے. تو تانے دیتی تھی غلام عزیز مصر کی بیوی اور ایک غلام پہ عاشق ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہے، لیکن کوئی مانتا نہیں، کوئی مانتا نہیں. وہ چلتے چلتے کسی درویش کے پاس چلی گئی. درویش سے پوچھا کہ کیا کروں، تانے نہیں مکتے، تانے نہیں ختم ہوتے، کیا کروں؟ درویش نے کہا اس کا ایک حل ہے، جو تم نے دیکھا ہے ان کو دکھا دو، جو تم نے دیکھا ہے ان کو دکھا دو. ان کا ٹھیک ہے. دعوت کر دی، عورتوں کی دعوت کر دی، ہاتھ میں چھریاں دے دی، پھل دے دیے، چھریاں دے دی اور کہا کہ کاٹنے نہیں، جب ہم کہیں گے تب کاٹنے. ادھر یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور کرم فرمائیں، ایک دفعہ چہرے سے پردہ اٹھا کے اس محفل سے گزر جائیں. ٹھیک. محفل سجی تھی، چھریاں ہاتھ میں تھیں، پھل ہاتھ میں تھے. ان عورتوں کو زلیخا نے کہا پھل کاٹنے شروع کرو. جب وہ پھل کاٹنے شروع کیے تو ادھر سے یوسف علیہ السلام آ گئے، وہ حسن کے پیکر آ گئے. جب محفل میں سے گزرے، قرآن بیان کرتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کہ وہ جو تانے دیتی تھی کہ یہ تو بشر ہے، باندھی ہے، نوکر ہے، غلام ہے، جو غلام کی رٹ لگائے بیٹھی تھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا. جب گزرے اس حسن اصلی کو دیکھا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هُوَ مَلَكٌ كَرِيمٌ. چھڑیاں چلی، پھل کٹ گئے، پھل وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گئے، لیکن ہوش نہ رہی اور بے اختیار بول اٹھی کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے، إِنْ هُوَ مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. مدہوش ہو گئی، دیکھ لیا. جنہوں نے اپنے پیر کو پایا نہیں نہ ہوتا وہ بولتے ہیں، جو پیر تک نہیں پہنچے ہوتے، جنہوں نے اپنے رہبر کو لٹایا. چپ کرے گا موتی انسان، صبر کرے گا ہیرے، پاگلا مانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. ڈھول کتنا بڑا ہوتا ہے، آواز بڑی دیتا ہے، خالی ہوتا ہے. ڈھول بہت بڑا ہوتا ہے، آواز بڑی آتی ہے، ہوتا کھاتا ہے. خالی ہوتا ہے اسی لیے آواز آتی ہے. اور جو پا لیتا ہے وہ کہتا ہے چپ کر مہر علی اتنا جا نہیں بولن، یار بات تو کچھ بول رہے ہیں. تو یہ اصل سے چلتا آیا ہے، پھر چلتا آیا. بات آدم کی نہیں ہے یار، یہ بات ایک سمجھ لو، ذہن میں بٹھا لو. آدم کی کوئی بات نہیں ہے، بات والے کی ہے، آدم کو بنانے والے کی ہے. جو آدم کا انکار کیا، شیطان بنا، مردود ہوا، کیا آدم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، بات یہ نہیں تھی، بات حکم ربی کی تھی. کیونکہ اللہ فرما رہا تھا کہ سجدہ کر دو، جھک جاؤ اس کے سامنے. بات آدم کی نہیں ہے یار، بات بنانے والی کی ہے. اس کی کیا بات ہو رہی ہے؟ تو یار اس کا کوئی رولا نہیں ہے، رولا رولے والے کا ہے. سرکار ایک بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا تھا، ایسے ضمناً یاد آ گیا. سرکار بڑی دیر یہ بات پہلے فرما دی تھی اور کوئی نہیں انکار کر سکتا. بڑی فرمایا کہ ہیر میں نام لے کر، ہیر میں ایک مائی اور ایک بابا آپس میں لڑ رہے تھے. اتنی دیر میں رولا کیا تھا، ان کی لڑائی کیا تھی کہ ان سردیوں کے دن تھے، ان کے پاس
ایک جلا سی، رضائی ایک تھی. وہ مائی صاحبہ کہتی تھی میں نے لینی ہے، وہ بابا کہتا سی میں لینی ہے، رضائی میری ہے. یعنی کہ رولا جلے دا سی، رولا جلے دا سی. اتنی دیر میں باہر سے شور ہوا، سرکار کا بیان کر رہا ہوں، باہر سے شور ہوا. اور بزرگ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، بہت سے پہلے وہ فرما دیا تھا آپ نے. اتنی دیر میں شور ہوا. اب وہ جو بابا تھا، دادا مراسی جس کو کہتے ہیں، دادا تھا جو، اس نے رضائی اپنے اوپر لی اور باہر دیکھنے چل پڑا کہ باہر رولا کادا ہے. باہر دیکھتا ہوں کہ رولا کادا ہے، شور کس کا ہو رہا ہے. اور اس لیے رضائی اپنے اوپر جلا سمال رکھن دیا سی کہ دیکھوں کہ میرے آنے تک کہیں جلے دی مال نہ بچے. اوپر لیا، باہر نکلا، جب دیکھا تو چور آ رہے تھے. اب جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس جلا نہیں تھا، اس کے پاس جلا نہیں تھا، رضائی نہیں تھی. وہ دادی پوچھتی ہے، مائی صاحبہ پوچھتی ہیں دادا بار رولا کادا سی؟ انہیں کیا رولا جلے دا سی، جلا چور لے گئے. رولا یہ سرکار بیان فرمایا تھا، رولا جلے دا سی، جلا چور لے گئے. اور سرکار فرمایا کہ وہ چور پتہ کون تھے؟ وہ چور کرباٹ والے تھے جنہوں نے اللہ کو چرا لیا. ارے میرا پیر تو پہلے فرما چکا ہے، آج کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو سب فرما کے گئے تھے، سب سمجھتے تھے مذاق کرتے ہیں. ارے بات یہ نہیں ہے، فرما دیا تھا. میں انہیں پوچھا رولا کادا سی؟ انہیں کہ رولا جلے دا رولا سی، جلا جڑا نا وہ چور لے گئے. سرکار میں وہ چور پتہ کون سن؟ وہ کرباٹ والے سن. سرکار فیصلہ دے گئے. عقل نہیں آئی کسی کو سمجھ نہیں آئی، کسی کو پتہ نہیں چلا رولا کیا، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. وہ فرما گئے تھے، ہمارے پیر فرما گئے تھے یہ اللہ کے چور ہیں، انہوں نے اللہ کو چرا لیا ہے. اور ہم نے ایک ہی بات کہی تھی، ایک ہی شرط پہ سودا کیا تھا. محفل سماعت ہی سرکار فرمانے لگے کچھ نہیں ملے گا تم کو، اے کرباٹ والو تم کو کچھ نہیں ملے گا. آمنا صدقنا، کچھ نہیں ملے گا تم کو. آمنا صدقنا تیسری دفعہ فرمایا کچھ نہیں ملے گا تم کو. حضور آمنا صدقنا فرمایا ہاں ایک بات ہے، پیر تمہارا ہے، پیر تمہارا ہے، پیر تمہارا ہے، اور کچھ نہیں ملے گا. پیر تہاڈا وہ تو ادوں کا جلا تو ادوں کا خس گیا سی، اج رونا کی ہوتا ہے. اللہ رب العزت سب کا آنا جانا